اور ماسٹر محمد یوسف صاحب کاروباری شخصیت کو ٹھیکیدار ماسٹر محمد یوسف صاحب بھی کہتے ہیں. ڈڈیال سے تعلق ہے وسیم قریشی صاحب, حبیب چغتائی صاحب اور سے آپ پریس کلب سے سواری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت نکال کر پریس کلب میں سواری میں آئے. ہم کو دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے. تو تلاوت کلام کے لیے میں سابق صدر اور سابق سرپرست اعلیٰ ہمارے اور ہمارے سیکرٹری بھی رہے ہیں انصر محمد غازی صاحب. الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چند اشعار کے لیے ہمارے سرپرست کے نائب صدر محمد تاج عالم سے گزارش کریں. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا رحمت العالمین. بلغ الہلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چادر پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چادر پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سلو کاروباری شخصیت ہیں, آپ پریس کلب میں آئے ہیں, ہمارے لیے محفوظ سرحد کا دن ہے. اس سے پہلے میں اپنے پریس کلب چکسواری کے صدر مرزا محمد وزیر سے وہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کا تعارف بھی کرائیں اور مرزا صاحب کا بھی تعارف کروائیں ساتھیوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی زبان سے گل کرتا ہوں. آج میرے پیارے دوست بھائی اور نہایت ہی نفیس انسان جنہوں نے ڈڈیال تعلق ہے اور برطانیہ وچ بڑے کاروباری شخصیت ہیں اور انہوں نے اتنے مرسڈیز کا بہت بڑا ورکشاپ ہے اور پورے برطانیہ وچ اسپیئر پارٹس جڑے نا سپلائی کرتے ہیں. تے ایک گل اور میں شیئر کرساں کہ یہ بہت ہی اچھے جڑے نا سنگر اور انہیں کہ اس سپیچ تو بعد ریکویسٹ کر سا کہ یہ اپنی آواز دسن کی کوئی ایک شعر جڑا بڑا مشہور ہے جانا بلا یہ تھوڑی دیر بعد پتہ نصیب ہوگی کہ کتنے اچھے اور اتنے محفل سجانے والے یہ بندے. میں انہوں نے تکیا اتنے جڑا انہیں بنایا سٹیج اتنے نامور پاکستان نے جڑے گلوکار اور اداکار وہ انہوں کو دے گئے تو متھا ٹیکنے یہ استاد انہوں نے اس طرح انڈیا نے تے بڑے نفیس انسان جڑا سو گل کر سن لاسن نا. اور یہ نہیں کہ خالی یہ بزنس مین بھی یہ جناب سیاسی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, یہ رفائی کام بھی کام کرنے ہیں. اور اس تو علاوہ جڑے ڈڈیال کے اندر بھی سرکردہ لیڈر بھی ہیں, چغتائی فیملی نے اور مغل فیملی نے. تے میں انہاں نال جڑے آئے نا وسیم قریشی صاحب, ٹھیکیدار یوسف صاحب, حبیب چغتائی صاحب اور کیل چغتائی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا جڑا تساں چکسواری پریس کلب بچی گئے تے جڑی ساری نئی باڈی بنی ہے انہیں کی مبارکباد دینے واسطے آئے ہو. میں سب کی اپنے ساتھی نے تعارف کرائی چھوڑا جناب مرزا صاحب کہ مرزا عابد صاحب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تے انصر محمد غازی صاحب جس طرح سیکرٹری جنرل صاحب ہے کہ سدا بہار رہے نا سیکرٹری جنرل بڑے روح روان اور بڑے سینئر صحافی نے تے سرپرست اعلیٰ بھی رہے, سابق صدر بھی رہے تے انہوں نے بڑی رونق پریس کلب دے دا. جی شکریہ ادا. سب سے پہلے مرزا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی عظیم مخلص اور مہربان شخصیت سے ملاقات کا موقع فراہم کیا. یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار انسان کو ملتے ہیں. اور معظم علی چودھری صاحب کے حوالے سے ایک بات میں یہاں اس کا
یہ برطانیہ کے اندر برمنگھم کے اندر جو اسرار علی چودھری صاحب ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. تو بڑے اللہ کے فضل کا ایک ایسے گھرانے سے جو مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی، سماجی اور ثقافتی حلقوں میں بڑی ان کی شناخت رہتا ہوں. تو یوسف صاحب سے میرا 2-3 رشتے ان کے یہ ٹیچر بھی رہے. تو میں جو ہی گاڑی سے اترے میں نے کہا یہ میرے لیے اور بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے پیشے سے جو ان کا تعلق تھا میں مرزا صاحب کے بقولہ میں ابھی ریسنٹلی برطانیہ کے دورے سے واپس آیا ہوں. آپ کے منہ پہ کوئی اس طرح کی تعارفی کلمات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں آپ کو ایسی باتیں کر کے جس سے آپ کی کوئی ہمدردی حاصل کی جائے یا خوش آمدی لہجے میں بات کی جائے، وہ نہ ہی کبھی کی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسی. لیکن آپ جیسے مخلص، مہربان اور ملک پاکستان کا نام روشن کرنے والی شخصیات کو ہم نہایت ادب کے ساتھ ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ابھی میں 1.5 مہینہ قبل برطانیہ آپ کے شہر میں بھی میں 1 ہفتہ 10 دن رہ کے آیا ہوں. تو وہاں کے لوگوں نے جس انداز میں میری حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج کل آپ کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو آپ کبھی فراموش نہیں کرتے. یہ آپ کا درہ امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بزنس کے حوالے سے یا اپنا ایک بڑا نام پیدا کیا، دیانتداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرزا صاحب انہی کو بلاتے ہیں یہاں جن کو وہ ناپ تول کے نہ ان کے معیار کے مطابق پورا اترتے ہیں. تو جب میں نے نام پڑھا انویٹیشن میں میرپور تھا تو میں نے کہا مرزا صاحب نے جو ان کے بارے میں دعوت دی ہے اور بڑے تعارفی کلمات سے، تو اس شخصیت کو ملنا جو ہے نا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم آپ کو یہاں ویلکم کرتے ہیں. میرے قلم قبیلے کے تمام دوست، آپ کے ساتھ آنے والے تمام دوستوں کو صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ ہی کی وجہ سے اس ملک پاکستان کو جو روشنیاں ملی ہیں وہ آپ کے قدم سے ہیں. یہاں ایک دیہڑی دار مزدور 2 وقت کی روٹی سے بڑا مجبور ہے. ابھی اس رمضان شریف میں جس طرح تارکین وطن نے غریب سوید پوش لوگوں کی مالی معاونت کی ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، وہ دلوں کے بیچ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. اور جو جناب یوسف صاحب نے آپ کے وارث کے سماجی اور رفاہی کاموں میں بھی بڑی دلچسپی لیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کسی چیز کی کمی آنے دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس اگست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعا ہے کہ صدا بہار دے اس باغے، کدی خزانہ آوے، اومن فیض ہزارہ دیں، ہر بھوکا پر کھاوے. ایک بار پھر الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بھی شکریہ ادا کریں. آپ عمرشین میں نہیں کرتے ہماری. تو اس کے بعد میں سابق صدر اللہ تعالیٰ بسم صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ عوام کی تقدیر ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. بہت خوشی ہوئی آپ یہاں تشریف لائے. میرے قلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے چکسواری پریس کلب کے نو منتخب عہدیداروں کو آپ نے مبارکباد پیش کی. آپ کے اس خلوص پر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اس بات پر مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ نہ صرف بزنس مین ہیں بلکہ آپ ایک نامور فنکار بھی ہیں. تو فنکار ہونا یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، اور یہ کوئی ایسا وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے خاندان کا، ریاست آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا اور بالخصوص امت مسلمہ کا نام روشن کیا. اسی طرح آپ ملک و قوم کے لیے شاندار خدمات انجام دیتے رہیں اور آپ کا یہ کردار ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ دوستوں نے جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیوں کے بارے میں اظہار خیال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے، توانائیوں سے نوازا ہے.
اور آپ یہ اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے بروکار لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ان خدمات میں اور کامیاب کرے اور آپ ایسا کردار ادا کر جائیں کہ رہتی دنیا تک نام رہے. اور جس طرح پریس کلب چکسواری کے صدر مرزا اندیر صاحب نے آپ کے حوالے سے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ صاف اور وہ خوبیاں ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جیسے سابق صدر سابق سیکرٹری جنرل سر محمد غزالی صاحب نے کہا کہ ہمارے صدر صاحب جب کسی سے دوستی ہوتی ہے یا یارانہ لگاتے ہیں تو وہ اس کا ان کا بھی معیار بڑا زبردست ہے اور دوستوں کا بھی معیار بہت اچھا ہوتا ہے. اور ہمیں بےحد خوشی ہے کہ وہ آپ کے اچھے دوست ہیں اور آپ بھی اچھے دوست ہیں. اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور جس طرح آپ کی شخصیت اس طرح تو ماشاءاللہ یہ وقت کم ہے بولنے کے لیے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو زیادہ طویل کروں. موسٹ ویلکم. اور ہمارے دوستوں نے آپ کا وارملی استقبال کیا، آپ کو ریسیو کیا. میں آپ کو اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پریس کلب چکسواری قدرت رحمان نے جن جذبات کا اظہار کیا، سیکرٹری جنرل صاحب نے ماشاءاللہ جن جذبات کا اظہار کیا، بالخصوص صوفی محمد رشید احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کے نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کی کارروائی جو ہے وہ بے برکت رہے گی. تو میں صوفی محمد رشید احمد صاحب کو جنہوں نے یہ پودا لگایا اور یہ تناور درخت بن چکا ہوں، ان کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. ان کی بہت کاوش ہے، ان کی بہت محنت ہے پریس کلب بنانے میں چلانے میں. یہ ہمارے استاد محترم ہیں، تو ان کی بدولت ہی ہم یہاں پہ آج میں سیٹ پر بیٹھے ہیں. تو ان کا دستے مبارک ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد میں جناب میری سوچ سے زیادہ آپ لوگوں نے یہاں میرا استقبال کیا ہے، جس کا میں بے حد مشکور اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں جتنا مرزا صاحب نے تمہید باندھی ہے میری، تو میں تھوڑا سا سمپل سا بندہ ہوں، درویش ٹائپ کا آدمی ہوں اور منہ پھٹ بھی ہوں. کیونکہ جو سچا دل کا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ وہ سچی بات کرتا ہے، تو لوگ مجھے بعض کا سچا پسند بھی نہیں کرتے. جو نہیں کرتے اللہ پاک ان کو بھی صبر دے. تو میں سب آپ دوستوں کا بڑا اگین شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. خاص کر سیکرٹری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اسٹیج کو سنبھالا ہے. اور اس کے بعد اپنا زاہد صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے کلمات بیان کیے ہیں. اور ساتھ میں اپنے سب کا جو پریس کلب کے انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے خیالات، اور میرے بھائی نے بہت اچھا کلام نعتیہ کلام پڑھا ہے. تو سب آپ کا شکریہ. تو بیسکلی جو پریس کلب ہوتا ہے، جو صحافت ہوتی ہے، اس میں ایمانداری چاہیے. اگر آپ ایماندار ہیں تو صحافت میں سمجھتا ہوں کریں، نہیں تو اس کام کو چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ اس میں پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیڈر کی مطلب آپ پیچھے لگ جائیں. کسی حق کے لیے آپ کا قلم اٹھنا چاہیے اور اللہ پاک بھی اس میں برکت دے گا اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے. جو میرا خیال ہے، جو سچی صاحب جو جرنلزم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہمیں پریس کلب یہاں ڈڈیال میں بھی ہے. وہاں پچھلے سال میں نے ماشاءاللہ وہاں بھی بڑا اچھا دوستوں نے دعوت رکھی تھی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. مگر تھوڑا سا یہ ذرا دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو لیول ہے وہ ذرا انٹرنیشنل لیول نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل کا میڈیا جو ہے ڈیجیٹل ہو چکا ہے. اگر اور ہم 50 سال 60 سال پرانے دور میں اخبار آج کل کا ینگسٹر پڑھتا نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اس کام کو. تو یہ میری ریکویسٹ ہے. باقی اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹی وی کا بھی ہونا چاہیے چینل، آپ کا پرسنل چینل. چلو یوٹیوب چینل بھی آج کل میڈیا تو بڑا ہر طریقے سے اجاگر کرتا ہے یہ چیزیں ساری. تو یہ علاقہ میرا، خاص کر میرا خطہ، میں نے پانی پیا یہاں. میں پرانے ڈڈیال میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے اس دھرتی سے محبت ہے.
بلکہ میں نے آزاد کشمیر کو پوری دنیا میں، خاص کر ڈڈیال کو میں نے، میرپور ضلع ہو گیا ڈڈیال، ایک ہی بات ہے چکسوال، اس کو میں نے ہائی لائٹ بہت کیا. امریکہ میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی کینیڈا میں بھی گیا ہوں. لوگ حیران رہ جاتے ہیں جب پوچھتے یار آپ کہاں سے ہیں. پچھلے دنوں میرا پچھلا سال جرمنی میں پروگرام تھا، انڈین دیوالی منسٹر بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کہ، تو یہاں کا پالیٹیشین جو لیڈر بڑا بڑا وہ انڈین نہیں ملتے منسٹر، مگر مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا، وہاں بٹھا کے عزت دی اور کہا آپ کہاں سے ہیں، لاہور سے ہیں یا کراچی سے؟ میں نے کہا نہیں میں ڈڈیال آزاد کشمیر سے. کہا کشمیر سے ہیں؟ میں نے کہا جناب ہمیں آزاد کریں کشمیر کو. سیدھی جو بات، میں کہ ہم تو ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں، ہم 1000 سال سے ہم آزادی لڑی ہے ہم نے، تو ہمیں آزاد کریں آپ، ہماری جان چھوڑیں، آپ بھی چھوڑیں. پاکستان سے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دل پاکستان کے ساتھ بھی دھڑکتا ہے. ہمارا ہندوستان کیونکہ ہمارا آدھا حصہ، ایک بازو تو ہمارا اس سائڈ تھے. میرے بزرگ جو راجوری سے آئے، میرے نانا صاحب نوشہرہ میں مطلب قاضی تھے، جج تھے. تو یہ ہمارا پوری ہسٹری چلتی ہے ساری مطلب ہمارے اس خطے کی. تو یہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ ذرا اپنا جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے جو ہمارے پرابلم ہے. تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا اوورسیز پہ آ جاتا ہوں. میں زیادہ باتیں تو نہیں کر رہا، بور اگر آپ ہو رہے ہیں تو مجھے بہت تاریخی بات ہے. اچھا، اس میں یہاں ہماری بڑی قربانیاں ہیں، خاص کر منگلا ڈیم کے سلسلے میں. ظاہر ہے کہ ہماری ساری جو ہماری قبریں ہیں، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے پرانی حویلیاں ڈڈیال، کیونکہ 5-6 جماعتیں میں ڈڈیال میں پڑھا ہوں. تو اس کے بعد نیا ڈڈیال تو ہو گیا تھا، وہاں پھر یو کے میں چلا گیا بچپن میں، 12-13 سال کی عمر میں. تو یہاں کے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آپ ماشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایسے مرزا صاحب ماشاءاللہ بہت انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، مگر اس کو ذرا زیادہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، جیسے بلدیاتی مسائل ہیں، جیسے پٹواری ازم تحصیلداری مسائل ہیں، اس پہ تھوڑا سا ذرا ان کو بھی کہیں کہ تھوڑا سا ان کو ڈیجیٹل کریں. کہ دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں آج کل تو مثال تو میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پراپرٹی لی ہے، یہاں سے میں نے ٹرانسفر پیسے کیے ہیں، وہاں سے لینڈ رجسٹری کا ایک فارم آیا ہے، اس کو میں نے بھرا ہے، بھر کے اسکین اس فون سے کر کے واپس چلا گیا ہمارے نام ہو. یہاں تو سفارشیں پہلے کرائیں، آپ کہاں سے تصدیق کروائیں، 10 انگوٹھے یہاں لگائیں، پھر یہ ڈاکیومنٹ ساتھ میں لائیں، تصدیق کروائیں کس کے بچے ہیں، کیا نہیں. ریکارڈ آپ کے پاس سب ہے، نادرا کے پاس سب دنیا سے بیسٹ مطلب ہے جو ایک ادارہ ہے نادرا کا، ان کے پاس ہر چیز پتہ ہے ان کو. اس کے باوجود ذلیل خوار کیا جاتا ہے بندوں کو. کچھ ہم 2-4 ہفتے کے لیے یہاں آتے ہیں تو نہ تو ہم پاکستان کی یا کشمیر کی سیر بھی نہیں کر سکتے، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے یہاں ہم پھنس جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اگر میرے خیال میں ذرا ہائی لائٹ ہونا چاہیے، آپ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور برادریزم کو بھی تھوڑا ختم ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو یہی تو میرے خیالات نظر میں نے پیش کیا. بہت اچھا، بہت شکریہ جناب. جناب مرزا صاحب، آپ نے موجودہ دور کے حوالے سے جو بات کی کہ اس کو صحافیوں کے حوالے سے، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ چکسواری پریس کلب جو ہے نا، اس نے آج تک نہ تو درد ثابت کی ہے اور نہ ہی کسی کو بلیک میل کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ فخر کی بات ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تالاب میں ایک مچھلی گندی ہوتی ہے تو پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے. اور بے شمار ایسے صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو کاروبار بنایا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ہم گھر سے کھاتے ہیں، کوئی ہماری تنخواہ نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ خاصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اس میں کوئی انعام کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اور جہاں تک سچائی کی بات ہے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ حق اور سچ جو ہے لکھے اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق ملے. اور یہاں تقریباً جتنے بھی ہمارے 15-16 ممبر ہیں اور سب کے پاس جو ہے وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور
जो TV चैनल है वो भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह वक्त के साथ हम साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरी बात लंबी हो गई है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चकसवारी प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो सच्ची बात यह है कि आपने शॉर्ट टाइम में मुझे कहा जी कि मैं आ रहा हूँ। मैं पिछले, आपको पता है, जब से आप आए मैं आपसे राब्ते में रहा और मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, अगर मुझे 1 दिन 2 दिन पहले देते टाइम देते हैं तो शायद ये इस्तकबाल तो क्या दे सकता हूँ कि आपके शान शान के मुताबिक ये इस्तकबाल नहीं था। ये तो बस जिस तरह आपने शॉर्ट नोटिस में बताया कि मैं आ रहा हूँ, इसी तरह से शॉर्ट नोटिस में ही आपका इस्तेमाल किया, जो इसका मुझे दुख रहेगा। अगर आप के पास मज़ीद टाइम हो तो दोबारा अगर यहाँ आप तशरीफ़ लाएँ तो हमारे लिए जो है ये खुशी होगी। जनाब नेक्स्ट टाइम आऊँगा और कुछ तो आप जनाब प्रोफेशनली कलाम भी मैं पेश करूँगा। नहीं, आज थोड़ा सा कलाम तो पेश करना है आपने विद साज म्यूजिक के साथ, नहीं वो भी पेश नहीं, करूँगा। वैसे बगैर म्यूजिक से ही वो आपने सुना होगा जी कि मेरा सोना मेरा कुड़िया डडियाल का जो मैंने लिखा था, ये जी 2000 मेरी एक आदत है कि हम हमारी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है, सिक्स बर्मिंघम में मुझे बुलाते रहते हैं फंक्शन प्रोग्रामों में। तो वो जो पंजाब है, हमारा पंजाब हुआ या उनका, बेसिकली गरीब लोग हैं जो पंजाब के ख़ास कर रहे हैं। तो पिंड में क्या है, भैंसें हैं, बकरियां हैं, वो क्या फ्लैट है, मक्खियाँ ही हैं, तो हमको ख़ास, तो मगर वो बड़ा उसको उठाते हैं अपने पिंड में, यार साडा पिंड है तो भंगड़ा, ये 2 चीज़ें, एक कल्चर हमारा मौसीकी, जिसमें मौसीकी में कर ले आप, शेर शायरी कर ले, मौसीकी कर ले, और एक दूसरी अदब कर ले, और दूसरी बात स्पोर्ट। इससे कौम का दुनिया में नाम पैदा होता है। और हमारे लोगों ने पता नहीं कोने कोने में मदरसे बना लिए, मस्जिदें बना लिए, सारे पता लगा बेचती यहाँ पैदा हुए हैं और नंबर 1 करप्ट हम कौम है दुनिया में। तो थोड़ा सा उस तरफ भी आप ध्यान दें ताकि कल्चरल आपका भी को, हमें जब याद है हम बच्चे होते थे, ऐसे ऐसे मेले होते थे यहाँ पुरानी डडियाल में, बड़ी बड़ी कबड्डी के मेले, ये मेला, बीनी के, मेरे बुजुर्ग भी बीनी बाज भी थे, तो शिकारी नंबर 1 थे अपने दौर में, हैं जी। तो ये इसको भी थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए हाईलाइट मेरे ख्याल। चले थोड़ा सा बुला दे मेरा थोड़ा सा मैं आपको कि तूने जो कमाया वो यहाँ छोड़ जाएगा, खाली हाथ आया तू वो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया वो यहाँ छोड़ जाएगा, खाली हाथ आया तो वो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया, तू ये सोचता है कि तू बड़ा अहम है, ये बदगुमानी तेरी, ये तेरा वहम है, ये बदगुमानी तेरी, ये तेरा वहम है। तेरा ये पैसा तेरे काम न आएगा, खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाए। कुड़िए ओ पूरे कश्मीर विच बेमिसाल कुड़िए, बहुत सोहना माड़ा शहर डडियाल कुड़िए, गल्लां छोड़ तू, गल्लां छोड़ तू, लोर ते पछोरनियां, तू की दसना शहर डडियाल कुड़िए, पूरे कश्मीर विच, ओ पूरे कश्मीर विच बेमिसाल कुड़िए। हो जे तू मिर्ज़ैनी दीवानी है, जे तू मिर्ज़ैनी दीवानी है,
ओ चल टूर चल माड़े नाल कुड़िए ओ चल टूर चल माड़े नाल कुड़िए बहुत सोना माड़ा शहर चक सवारी कुड़िए गल्ला छोड़ तू ओ गल्ला छोड़ तू लोर ते पशोरनिया। बहुत खूब।